رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی تعلیمات ہمارے لیے ہماری زندگی کے ہر موڑ پہ رہنمائی کرتی ہے۔ ہماری سوسائٹی کے اندر ہمیں کس طرح زندگی گزارنا چاہیے، ہر ایک کے حقوق متعین کیے ہیں۔ اگر ان حقوق کی رعایت کرتے ہوئے اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بنے گا اور دنیاوی فائدے کے ساتھ ساتھ اخروی فلاح و کامرانی بھی ہمیں نصیب ہوگی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر غیر مسلموں کے معاشرے سے گویا متاثر ہو کر جس طرح وہاں بزرگوں کا بہت ہی کم احترام ہے، بڑے ہو گئے تو ان کو گھروں سے نکال کر اولڈ ایج ہاؤسز میں رکھ دیتے ہیں، تو اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر بھی بزرگوں کا احترام بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے قوم کے اپنے اسلام کے ماننے والے شیوخ بزرگ کے بارے میں کیا تعلیمات دی ہیں، ان کے کیا حقوق بتائے ہیں اور ان پر عمل آوری سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، تو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، کہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں اضافہ کرتے ہیں، ان کی عمریں بڑھاتے ہیں، دراز کرتے ہیں، اور پھر ان کی تخلیق کو ہم پیچھے لوٹا دیتے ہیں۔ کیا تم اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، عقل نہیں رکھتے، اس کے بارے میں غور نہیں کرتے کہ جب انسان جب بڑا ہوتا ہے، اس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، تو جو سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ دھیرے دھیرے دوسری طرف آ جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ پورا بچپنا ہو جاتا ہے، پورا بچپن جس طرح بچہ ہوتا ہے اس طرح ان کی عقل ہو جاتی ہے۔ الی ارذل العمر، یعنی عمر کے بالکل آخری درجے میں پہنچا دیا جاتا ہے، تو اس وقت انسان کے کیسے احساسات ہوتے ہیں؟ جو مردراز ہوتے ہیں ان کی یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کی عزت کرے، ان کا احترام کرے، ان سے نرمی سے بات کرے۔ ہر عمر کے اسٹیج کے کچھ جذبات اور احساسات ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ما اکرم شاب شیخا لسنہ الا قیض اللہ لہ من یکرمہ عند سنہ، کہ جب کوئی نوجوان کسی بزرگ کی اس وجہ سے احترام کرتا ہے کہ ان کی عمر زیادہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ نوجوان اس عمر کو پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دوسرے کے دلوں میں وہ محبت ڈال دیں گے جس کی وجہ سے وہ اس شخص کی لوگ عزت کریں گے۔ اگر ہم بڑوں کی عزت کرتے ہیں، ہم جب اس عمر کے پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نوجوانوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ اور فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عزت اور احترام کرنے میں یہ ہے کہ آدمی کسی بوڑھے شخص کی عزت کرے۔ اگر کوئی جس کے بال سفید ہو چکے ہیں، سفیدی کو پہنچ رہے ہیں، عمر زیادہ ہے، بوڑھا ہے، تو ان کا احترام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احترام کرنے کے برابر ہے۔ جس طرح اللہ کا اکرام اور احترام کریں تو اللہ جیسے خوش ہوتے ہیں اور اس سے جو انعامات ہیں ملیں گے، تو وہی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نوجوان کو ملے گا جو کسی بوڑھے کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے۔ اور اس میں احترام کرنے میں یہ بالکل ہمیں خیال کرنا چاہیے
کہ وہ چاہے ہمارے قریب کے رشتہ دار ہو یا دور کے ہو، اگر وہ اسلام ہے رکھتا ہے، مسلم ہے، ایمان والا ہے، تو اس کا احترام ہمارے نظروں میں بڑھ جاتا ہے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی اگر کوئی مسلم نہیں ہے تو بھی ان کے احترام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پہ داخل ہوئے مکہ کے اندر، اس وقت حضرت ابو قحافہ یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، ان کی عمر زیادہ ہو چکی تھی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے والد محترم کو لائے، اسلام کی دعوت دی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو فرمایا حلا ترکتہ، آپ ان کو چھوڑ دیتے وہیں اور میں آتا ان کے پاس۔ ان کے دراز عمر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ان کے والد ہی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو لہٰذا ہمیں ہر بڑے عمر والے کی احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان من اجلال توقیر الشیخ من امتی، کہ میرے امت کے بزرگوں کا احترام کرنا یہ بڑوں کے میری احترام کرنے کے برابر ہے۔ یعنی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے جو بزرگ ہیں، بڑے عمر والے ہیں، ان کی عزت کرے، ان کا احترام کرے، ان کی توقیر کرے، ان کو زیادہ سے زیادہ رسپیکٹ دے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کبر الکبر، جو بڑے عمر والے ہیں ان کا بڑاپن کا خیال کرو، ان کو بڑا مقام دو، ان کے لیے اس چیز کا اہتمام کرو کہ وہ ظاہر ہو کہ ان کے بڑے پن کی وجہ سے ہم بڑا مقام دے رہے ہیں، ان کی عمر کی وجہ سے، ان کی عمر کا خیال کرتے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان رجلا قال واللہ یا رسول اللہ انی لتأخر عن صلاة الغداة، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول، صبح کی نماز مجھے دیر ہو جاتی ہے اس وجہ سے کہ ایک فلاں شخص کی وجہ سے کو نماز لمبی پڑھاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظۃ اشد غضبا منہ یومئذ ثم قال ان منکم منفرین فأیکم ما صلی بالناس فلیتجوز، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ بہت زیادہ غصے میں ہیں، اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھائے تو نماز کو مختصر کرے، بہت زیادہ لمبی نہ کرے۔ فَإِنَّ فِيكُمُ الضَّعِيفُ وَالْكَبِيرُ وَذَا الْحَاجَةِ، اور آپ نے وہ ریزن بیان کیا کیونکہ نماز پڑھنے والوں میں کچھ ضعیف ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، بڑے عمر والے ہوتے ہیں، تو ان سب کا خیال کرتے ہوئے نماز پڑھاؤ۔ تم منفرین، لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے والا مت بنو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا مَن لَّمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، کہ اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے جو بڑوں کا عزت نہیں کرتا، بڑوں کے رسپیکٹ نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ اتنا زیادہ آپ نے غصے کا اور اپنی برہمی کا اظہار کیا کہ گویا مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا من لم یرحم صغیرنا ومن لم یوقر کبیرنا، کہ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور جو بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من معمر یعمر فی الاسلام 40 سنہ الا صرف اللہ عنہ 3 انواع من البلاء الجنون والجزام والبرص، کہ جب آدمی کوئی مسلمان 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 3 طرح کی مصیبتیں دور کر دیتے ہیں۔
ایک جنون یعنی پاگل ہونے کا، اور دوسرا جزام یعنی یہ کوڑ کی بیماری سے اسے دور کرتے ہیں، والبرص، اور ایک یہ بھی بیماری ہے کہ آدمی کے جسم میں سفید پورا ہو جاتا ہے، سفید دھبے پڑ جاتے ہیں، داغ ہو جاتے ہیں۔ تو ان 3 قسم کی بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ رکھتے ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ 50 سَنَةً لَيَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِسَابَ، کہ جب آدمی 50 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے قیامت کے دن حساب و کتاب میں نرمی فرمائیں گے۔ پورا ایک دم مکمل پورا حساب نہیں کریں گے، بلکہ اس سے تجاوز کر دیں گے کچھ چیزوں کو۔ وَإِذَا بَلَغَ 60 رَزَقَهُ اللَّهُ الْإِنَابَةَ إِلَيْهِ لِمَا يُحِبُّ، کہ جب بندہ 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اب تو زندگی جیسی گزارنی تھی گزر گئی، اب 60 سال کے ہو چکے ہیں، اب ذرا اللہ کو یاد کرے، اس کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، بغیر اللہ کی توفیق کے ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا بَلَغَ 70 سَنَةً أَحَبَّهُ اللَّهُ وَأَحَبَّ أَهْلُ السَّمَاءِ، کہ جب بندہ 70 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی فرشتے ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ 80 قَبِلَ اللَّهُ حَسَنَاتِهِ وَتَجَاوَزَ عَنْ سَيِّئَاتِهِ، کہ جب بندہ 80 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام نیکیوں کو قبول فرما لیتے ہیں اور اس کے برائیوں سے درگزر کر دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو یوں ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ 90 غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَسُمِّيَ أَسِيرَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَشَفَعَ لِأَهْلِهِ، کہ جب بندہ 90 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور ہونے والے اگلے گناہوں کو بھی بخش دیتے ہیں، اور اس کو اسیر فی الارض لکھ دیتے ہیں، اس کا نام اسیر فی الارض رکھا جاتا ہے، یعنی زمین روئے زمین کا وہ قیدی ہے، اور وہ اپنے اہل و عیال کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ قیامت کے دن وہ شفاعت کرے گا اور اللہ اس کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ تو یہ صرف ان کے عمر کے اضافے کی وجہ سے اللہ کی نظر میں ان کی اتنی عزت، ان کا اتنا احترام ہے کہ اللہ ان کے عمر کا خیال کرتے ان کے گناہوں کو بخش دیتے۔ تو اسی طرح ہمیں جو نوجوان ہیں جو اس عمر کو نہیں پہنچے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر میں جو بھی بڑے عمر کے ہیں مرد و خواتین، ان کا احترام کرے، ان سے عزت سے پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ترزقون بضعفائکم، کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ملتا ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ میں نوجوان ہوں، میرے پاس علم ہے، میری صلاحیتیں ہیں، جس کی بنیاد پر میں اتنے پیسے کما رہا ہوں اور دنیا میں ترقی کر رہا ہوں، بلکہ تمہارے جو کمزور لوگ ہیں ان کی بدولت اللہ تمہیں نواز رہا ہے، ان کا اس میں حق ہے، ان کو عطا کرو، وہ چاہے ہمارے قریبی رشتہ دار ہو۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک مت کہو، ان کو جھڑکو نہیں، ان کو جھڑکیوں سے بات مت کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے نرمی سے پیش آؤ، نرم گفتگو ان سے کرو۔ عمر کا تقاضا ہے، ہو سکتا ہے چڑچڑاپن آ گیا ہو جس سے آپ کو ناگوار گزرتی ہے، لیکن ان کی عمر کا تقاضا، ہر ایک عمر کے ساتھ کچھ چیزیں اس کے ساتھ آ جاتی ہیں، تو اس عمر میں یہ چیزیں آتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ کا حکم ہے کہ ان کا ہم احترام کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، یہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ ایک بڑھیا تھی جو حضور سے نفرت کرتی تھی،
اور آپ اس کا بوجھ اٹھا کر اس کے منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں تو خوش ہوتی ہے، اور پھر بعد میں جب پتہ چلتا کہ جس سے نفرت کرتی تھی وہ آفی شخص ہیں، پھر وہ اسلام قبول کر لیتی۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم چاہے وہ جس مذہب کے ماننے والے ہوں لیکن عمر دراز ہیں تو ان کا ہم احترام کریں، ان کی مدد کریں۔ کوئی وزن اٹھا کر لے جا رہا ہے تو اس کا وزن لے لے اور ہم ان کے منزل تک پہنچا دیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ جو ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے تو اس سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، سیکھیں، سنیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں، تب ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ بنے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان چند باتوں پہ عمل کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کا، اپنے بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کا احترام ہمارے معاشرے میں ہم کرنے کی کوشش کریں۔ آج دنیا کے اندر بھی ایک عالمی سٹیزن ڈے سینئر سٹیزن ڈے منایا جاتا ہے، لیکن ایک دن کے لیے وہ لوگ مناتے ہیں۔ ہماری شریعت پورے سال، پوری زندگی ان کا احترام کرنے کا حکم دیتی ہے۔ آج لوگ فادر ڈے، مدر ڈے، ٹیچر ڈے مناتے ہیں اور اس دن ان کا بہت احترام کرتے ہیں، ان کے لیے گفٹ لاتے ہیں، تحفے اور تحائف پیش کرتے ہیں، پھر باقی ایام میں وہ چیزیں نہیں رہتی۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ ہم پورے سال جب تک وہ زندہ ہیں ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یہی چیزیں ہمیں آخرت میں کام آنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ ہی تمہارے لیے جنت ہے اور تمہارے لیے جہنم ہے۔ اگر تم ان کی عزت کرو گے، ان کا احترام کرو گے تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، اگر ان کے ساتھ بدسلوکی کرو گے تو تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ بڑی بڑی نیکیاں تمہاری فیل ہو جائیں گی، اس وقت کام نہیں دیں گی۔ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن یہ بڑے کام کی ہوتی ہے، اللہ کی نظر میں بڑا اس کا احترام ہوتا ہے، بڑی عزت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ بڑے بڑے گنہگاروں کو اس کی بدولت معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ اس لیے بسا اوقات جہاد سے جو بہت اسلام میں بڑا عمل ہے، جس پر جنت کا وعدہ ہے اور جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ زندہ رہتے ہیں جو شہید ہوتے ہیں، لیکن ایسے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو کہا کہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے، جہاد یہی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی عزت کرو۔ ابھی خدمت ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تم ان کی خدمت کرو۔ تو عمر کے اضافے کے ساتھ ساتھ ان کا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کے احترام میں بھی ہم اضافہ کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔